إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لائق تکریم سامعین مکرم، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، آج 23 ربیع الثانی 1447 ہجری ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے سید الایام جمعہ المبارک کا دن ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے بتائے ہیں اس میں خوف و رجا، ڈر بھی گناہ سے پہلے، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. ہمارے آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے امن و امان، اس کی اہمیت اور اس کے اسباب. سامعین مکرم، امن و امان بہت بڑی نعمت ہے. اگر معاشرے پر امن و امان ہو تو اس میں بسنے والے لوگ اطمینان بخش زندگی بسر کرتے ہیں. چھوٹے ہو یا بڑے، مرد ہو یا عورتیں، مالدار ہو یا فقراء، سب خوشحال رہتے ہیں. کسی کو کوئی خوف و ہراس نہیں ہوتا اور معاشرے کا ہر فرد اپنی جان، اپنے مال، اپنے اہل و عیال کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے اور ہر شخص اپنے فرائض جو اللہ اور اس کے رسول نے حق پر فرض کیے ہیں بخیر و خوبی سر انجام دیتا ہے. اور اس کے برعکس اگر معاشرے میں امن و امان نہ ہو، نہ جانے محفوظ رہو، نہ مال اور دولت کا تحفظ حاصل نہ ہو، جہاں عزتوں کو پامال کیا جاتا ہو، جہاں دن دہاڑے یا رات کے اندھیرے میں اسلحہ کی نوک پر گھروں، گزرگاہوں، بازاروں میں ڈاکہ زنی کے واقعات ہوں یا احتجاج کی صورت میں لوگوں کو راستوں سے روکنا اور ان کی پراپرٹی کو، ان کی جانوں کو نقصان پہنچانا، جہاں ہر شخص اپنے اور اپنے اہل و عیال کی سلامتی کے بارے میں
فکر مند رہتا ہے وہاں جینا حرام ہو جاتا ہے۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے رات کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس شریعت نے شریعت کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں سے جان اور مال کے تحفظ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی شریعت میں نازل فرمایا، اور یہی وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء اولو العزم میں سے، وہ اپنے اہل و عیال کو جب مکہ المکرمہ میں چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے اس جگہ کے باسیوں کے لیے سب سے پہلے امن و امان کی دعا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک میں سورۃ البقرہ آیت 126 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے انہیں رزق عطا فرما، اور یہ عظیم دعا آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ مکہ المکرمہ امن کا شہر ہے، وہاں رزق کی فراوانی ہے، لوگ خیر و عافیت سے اپنے جتنے بھی عبادات ہیں وہاں انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو نعمتوں کے ساتھ 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما خیزت لہ الدنیا او کما قال صلاۃ السلام۔ تم میں سے جس نے بھی صبح پالی اور وہ اس حال میں ہو وہ اپنے گھر اور اپنی قوم میں امن سے ہو۔ پہلی چیز اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، اپنے قوم میں امن کے ساتھ ہو، اور جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہو، اور دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہو۔ 3 چیزیں ذکر کی ہیں، ایک امن و امان، صبح کوئی شخص اٹھے اس کو امن امان مل جائے اور وہ جسمانی طور پر تندرست ہو اور اس کے پاس ایک دن کی روزی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے پاس ساری دنیا آ گئی ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان کو نعمتوں میں شمار کرتے ہیں، اور یہ حدیث سنن الترمذی کے اندر اور شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں امن و امان نصیب فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ملک کو داخلی اور خارجی جو فساد پھیلانے والے ہیں ان سے ہمیں ان کی شر سے محفوظ رکھے۔ برادران اسلام، اس ملک میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ آئے دن ہمیں بم دھماکے، خودکش حملے، احتجاج اور دیگر کئی واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، جائیداد تباہ و برباد کی جا رہی ہے، سرکاری اور غیر سرکاری جو اشیاء ہیں ان کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ اب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو گھر ہے، مساجد، وہ بھی محفوظ نہیں، ان میں بھی دھماکے کیے جاتے ہیں، ان لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے سجدہ ریز ہونے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں۔ تو کیا بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں، قطعاً نہیں۔
یہ شریعت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد ہے حفظ النفس، جان کی حفاظت کرنا. اور کوئی بھی شخص اس کی حرمت اپنے اندر لینے چاہے تو اس کی سزا آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو جان ہے اس کی اہمیت بیان کی ہے. وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا خون مکہ المکرمہ بالکل اسی طرح حرام قرار دیا. آج ہم مکہ المکرمہ حرمین کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے برعکس اپنے ہی مسلمانوں کا خون بہائے یہ جائز نہیں. اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا خون بالکل اسی طرح حرمت والا قرار دیا ہے جس طرح مکہ المکرمہ والا شہر، ذوالحجہ حرمت والا مہینہ اور یوم عرفہ حرمت والا دن، یعنی اسے ناحق طور پر بہانا حرام قرار دیا. کیا دلیل ہے اس کی؟ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں پہنچے. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. امام مسلم اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال حرمت والے ہیں، خون بھی اور مال بھی. اور جس طرح تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں حرمت والا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے خون کی طرح مال مسلم کو بھی حرام قرار دیا. لہذا کسی مسلمان کے مال یا اس کی جائیداد کو بم دھماکوں کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے تباہ کرنا بالکل حرام ہے. اس کی شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل ناحق پوری انسانیت کے قتل کے مترادف کہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس شخص نے کسی دوسرے کو جان کے بدلے اس کے علاوہ یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو مار ڈالا. اور جس نے کسی کو قتل ناحق سے بچا لیا تو گویا سب لوگوں کو زندگی کا موجب ہوا. اللہ اکبر. یہ آیت جا کے پڑھیے سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 کہ مسلمانوں کا ایک مسلمانوں کو قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے. ایک مومن کے قتل پر 5 وعیدیں. جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کو 5 سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. سورۃ النساء آیت نمبر 93. اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہے،
اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اس نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے شخص کو 5 وعیدیں سنائی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی سزا جہنم، دوسری یہ کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، تیسری یہ کہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہوگا، چوتھی یہ کہ وہ اللہ کی لعنت پھٹکار کا مستحق ہے، اور پانچویں یہ کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اپنا دامن مسلمان کے خون سے محفوظ رکھے، کسی کو ناجائز قتل نہ کرے، تو کیا فرمایا؟ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا لم یتلذ بدمع حرام دخل الجنہ۔ ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس حالت میں ملے کہ اس نے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، شرک نہ کیا ہو، اور اس نے حرمت والا خون نہ بہایا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ سامعین مکرم، جو شخص بھی معاشرے میں امن و امان کو خراب کرنے پر تلا ہوا ہے، چاہے وہ خارجی ہو، خوارج ہو جو باہر سے آ کر ہمارے ملک پر قتل و غارت کرے، یا اندر داخلی طور پر احتجاج کی صورت میں قتل و غارت کرے، یہ قطعاً جائز نہیں۔ ڈاکہ زنی، قتل و غارت، گری کے ذریعے بدنامی پھیلانا، شریعت میں اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ اکبر! شریعت نے اس کی سزا بھی مقرر کی ہے۔ جو ان حرمتوں کو پامال کرتا ہے، لوگوں کا خون ناحق بہاتا ہے، تو اس کی سزا قتل کرنا ہے، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کا پیاسا ہو، لوٹ مار کرتا ہو، اور اس میں نہ لوگوں کی جانیں محفوظ ہو اور نہ ان کے مال محفوظ ہو، تو ایسے شخص کو شریعت نے زندہ رہنے کا حق نہیں دیا۔ حاکم وقت یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، عام شخص کے اختیار میں نہیں کہ وہ قتل و غارت کرنا شروع کر دے۔ حاکم وقت اور اس کے جو وزراء ہیں، ان پر یہ فرض ہے کہ امن و امان، قیام اور اس کی رعایا کی جانوں، عزتوں اور ان کے مالوں کے تحفظ کے لیے ان کی گردنوں کو اڑا دے۔ یہی سزا زمین میں فساد برپا کرنے والوں کے لیے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سزا سنائی ہے، کسی اور میں نہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من الخلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرے، پھر اس کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، سولی چڑھا دیے جائیں، اور مخالف جانب سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں اور انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ہوتی ہے اس کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بھاری عذاب نازل کیا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ سن کے جائیے آج اس کی شان نزول کی بابت میں آتا ہے کہ دو قبیلے اکد اور عرینا، یہ کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے، اور انہیں مدینہ کی آب و ہوا راستہ آئی تو یہ بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ کے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے بھیج دیا کہ آپ وہاں چلے جاؤ، وہاں قیام کرو، ان اونٹوں کا دودھ پیو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں شفا دے گا۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
انہیں شفا عطا فرمائی، اور چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد انہی لوگوں نے کیا کیا کہ اونٹوں کے رکھوالے اور اس کے چرواہوں کو قتل کر ڈالا اور اونٹ ہکا کر لے گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت العالمین ہے، یاد رکھیے، لیکن جب قصاص کا نظام نافذ کرنا ہو تو وہاں یہی سزا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے جو انہیں اونٹے سمیت، جو اونٹ کو لے کر جا رہے تھے اس سمیت پکڑ کر لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ان کی مخالف جانب سے ان کو ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دیا، اللہ اکبر، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں ڈالی۔ کیوں؟ انہوں نے بھی اس چرواہے کے ساتھ، رکھوالے کے ساتھ یہی ظلم کیا تھا، اس کی آنکھوں میں سلاخیں ڈالی تھی گرم، پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا حتیٰ کہ یہ وہی مر گئے۔ اللہ اکبر، یہ سزا ہے جو مسلمانوں کے خون نہ حق بہاتے ہیں، یہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو سزا دی ہے۔ اور امام بخاری میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے چوری بھی کی، قتل بھی کیا، ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا، اور اللہ کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کیا۔ اور یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے، اس کا حکم بھی عام ہے، یعنی مسلمانوں اور کافروں دونوں کو شامل کیا ہے۔ محاربے کا مطلب ہے کسی منظم اور مسلحہ جتھے کو اسلامی حکومت کے دائرے میں یا اس کے قریب صحرا میں وغیرہ میں رہے چلتے قافلوں اور افراد اور گروہ میں حملہ کرنا، اور یہ گروہ قتل و غارت کری کرے، سلب و نہب، اغوا اور آبروزی کرنا وغیرہ، اور اس کی جو سزا بیان کی گئی ہے وہ امام حاکم وقت کے اوپر ہے کہ یہاں تو ان کے مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے، ان کو سولی چڑھا دے یا ان کو جلا وطن کر دے، یہ حاکم وقت کے اختیار میں ہے۔ تو یہاں یہ بتلانا مطلوب ہے کہ اور جتنے بھی خارجی ہیں، خوارج کہتے کسے ہیں؟ جو شخص مسلمانوں کا قتل کرنا شروع کر دے، حاکم وقت کو کافر مانے، یہ شخص خوارج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور مال غنیمت تقسیم کرتے وقت آپ عدل و انصاف کے ساتھ کام لے رہے تھے، اور ایک شخص اسی میں موجود تھا، وہ ہے تو ٹکلا اور لمبی داڑھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوچ رہا تھا، گمان کر رہا تھا کہ یہ مال غنیمت میں مجھے بھی حصہ ملے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کرنے والے صادق اور امین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کیا۔ اور پھر وہ شخص ظالم کیا کہتا ہے؟ اتق اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے۔ یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا، کیا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں، سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا نہیں؟ یہ کہنا تھا۔ عمر بن الخطاب اپنی تلوار لے کر میدان میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ حکم دیجئے۔ حاکم وقت سے پوچھ رہے ہیں، خود نہیں مارا، کہ اے اللہ کے رسول مجھے حکم دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانے دیا۔ یہ وہ پہلا خوارج تھا، یہ پہلا فرقہ گمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آ چکا تھا۔ جب وہ جانے لگا اور اس لیے چھوڑ دیا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ نے اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے، جب وہ جا رہا تھا اس کی علامت بتائی کہ اس کی نسل میں ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، لیکن وہ خلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ کثرت سے تلاوت کرنے والے ہوں گے، عبادات کرنے والے ہوں گے،
لیکن ان کے دل میں وہ ایمان راسخ ہی نہیں کرے گا۔ اور کیا ہوا؟ یہی لوگ علی بن ابی طالب کے زمانے میں نکلے اور آپ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف خوارج بڑھ کر باہر نکلے، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں مارا، انہیں بلکہ مارا نہیں زندہ جلایا، جس پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اعتراض کیا کہ علی آپ حاکم وقت ہیں، آپ کو مارنے کا حق ہے، لیکن زندہ نہیں جلانا چاہیے تھا، یہ جلانا اللہ کا اختیار ہے۔ تو یہ بات بتلانا اس لیے مقصود تھا کہ آج ہمارے جو خارجی ہیں، ہمارے دونوں جانب یہ فساد پھیلا رہے ہیں، اور ان کو مارنا جائز ہے۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاب النار کہا ہے، جہنم کی کتے، والعیاذ باللہ من ذالک، اور یہ بھی کہا کہ یہ جہاں ملے ان کو مار دیا جائے، اور یہ مارنے کا حق صرف حاکم وقت کو ہے، عوام الناس کو نہیں۔ تو لہذا ہمیں اس امن و امان جہاں ہم اپنی عبادات پوری کر سکیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان خوارجوں سے جو خارجی ہو یا داخلی پاکستان کے، یا اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ نے سنا کہ امن و امان جو قائم نہیں کرتے ان کی سزا کیا ہے، اور یہاں امن و امان کیسے قائم ہوگا اس کے چند نکات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ پہلا سبق، امن و امان قائم کرنے کے لیے ایمان کے بغیر یہ ممکن ہے۔ فمن آمن وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر جو شخص ایمان لائے یعنی شرک نہ کرے، اس کی آمیزش نہ کرے، تو اصلاح کر لی، تو ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا نہ غم زدہ ہوں گے۔ دوسرا سبب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس میں کسی کو شمار نہ کرنا۔ شرک یہ نحوست ہے کہ یہ امن و امان کو برباد کر دیتی ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اس میں شرک کی، کیونکہ یہ ظلم ہے، اس کی آمیزش نہ کرے، اس کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت والے ہیں۔ تیسرا سبب، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں دعائیں کرنا ہے، اور ان میں صبح شام کے اذکار میں ایک عظیم دعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روآتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ سورہ نبی داؤد اور سورہ ابن ماجہ کے اندر یہ دعا موجود ہے، اور آپ حسن مسلم میں بھی اس کو لے سکتے ہیں، اس کا اہتمام کیجیے۔ چوتھا سبب، اخوت، بھائی چارہ، اس کو فروغ دیجیے، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیے۔ اس کے خلاف کوئی اسلحہ اٹھاتا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے، کوئی بھی چیز اپنے مسلمان بھائی کو مارنے کے لیے اٹھانا اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ پانچواں سبب، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا دین اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ چھٹا سبب، ایذا پہنچانے سے بچے، اور ساتواں سبب، حدود اللہ کو نافذ کرے۔ جب تک کسی بھی معاشرے میں حدود کا نظام نافذ نہیں ہوگا، امن و امان نہیں آ سکتا۔ اور یہ ہم نے عرب ممالک میں دیکھا ہے کہ وہاں شریعت کے مطابق یہ حقوق، اس کا قصاص کا نظام وہاں موجود ہے، اور وہاں امن دیکھ لیجئے، وہاں شرک بھی نہیں ہے، بدعات بھی نہیں ہے،
اور قتل و غارت بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس ملک پاکستان میں حدود کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو، ہمارے ہاتھوں کو دوسرے مسلمان سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہماری جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ جو بھی فساد کرنے والے ہیں ان کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ میرے والدین کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واقيموا الصلاة۔